صلاح الدین پرویز کی یوم وفات پر محمد اکرام کا مضمون گمشدہ ساتیں اور صلاح الدین پرویز عنوان کے ساتھ اودنامہ میں شائع ہوا ہے، جس کے چند اقتباس پیش خدمت ہیں۔ صلاح الدین پرویز نہایت مخلص، ہمدرد، خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش اتوار، خوش وضع اور خوش طبع تھے۔ ہم انہیں جتنے بھی القاب سے یاد کریں کم ہے۔ ملازمت کے دوران صلاح الدین پرویز کو بہت قریب سے دیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملا۔ میرے دل میں ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، اور فارسی کا یہ شعر ذہن میں گردش کرنے لگا کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں کسی سے سن کر کوئی فیصلہ کرنا بہت بڑی حماقت اور بھول ہے۔ صلاح الدین پرویز کی شناخت ادیب، شاعر، تخلیق کار، فلم ساز، اسکرپٹ رائٹر اور گیت کار کی حیثیت سے ہے۔ طالب علمی کے زمانے سے آپ نے شاعری شروع کر دی تھی۔ آپ کی ادبی زندگی کی ابتدا 1964 سے ہوتی ہے۔ ان کی پہلی نظم پھول کھلے ہیں ماہنامہ صبا حیدرآباد دکن میں شائع ہوئی۔ صلاح الدین پرویز کے تصنیفات و تالیفات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان کی کتابیں ہر خاص و عام میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ خاص کر پاکستان میں صلاح الدین پرویز کو پسند کرنے والے زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین پرویز کی کتاب عشق پاکستان میں بہت پسند کی گئی، اور جیلانی کامراج جیسے بلند پائے دانشور نے اس پر بیش قیمت مقدمہ بھی تحریر کیا۔ صلاح الدین پرویز کی سب سے پہلی کتاب کا نام ہے یاج، جو 1973 میں اشاعت پذیر ہوئی۔ دراصل یہ ایک طویل نظم تھی۔ جب صلاح الدین پرویز نے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت طویل نظمیں کہنے یا لکھنے کا چلن بہت کم تھا۔ طوالت کے لیے مثنوی، قصیدے اور مرثیے ہی مشہور تھے، لیکن صلاح الدین پرویز نے شروع سے ہی ادیبوں کی بھیڑ سے الگ ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی صلاح الدین پرویز کی کوئی نئی تخلیق وجود میں آئی تو اردو ادب میں بحث کا دور شروع ہو جاتا۔ کچھ لوگ صلاح الدین پرویز کی تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے تو کچھ ایسے بھی تھے جو یہ کہہ کر مسترد کر دیتے کہ یہ بھی کوئی تخلیق ہے، یہ محض صلاح الدین پرویز کے دل کا غبار ہے جس کا اظہار وہ اپنی تخلیقات کی اشاعت سے کرتے ہیں۔ نمرتا صلاح الدین پرویز کا مشہور ناول ہے جو عام ناولوں سے بالکل الگ ہے۔ صلاح الدین پرویز بنیادی طور پر شاعر ہیں، اس لیے ان کے ہر ناول میں نثر کے ساتھ شاعری بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ ناول بھی نثر و نظم کے تخلیقی امتزاج کی انوکھی مثال ہے۔ نمرتا میں 9 ادھیائے ہیں۔ بنیادی طور پر اس ناول میں 2 کردار ہیں، نمرتا اور نیل کنٹھ، جو مطالعے کے دوران مختلف رنگ و روپ میں نظر آتے ہیں۔ محمود ہاشمی نے ان 2 کرداروں یعنی نمرتا اور نیل کنٹھ کی نہایت عمدہ انداز میں وضاحت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، صلاح الدین پرویز کی نمرتا اپنی ابتدا سے انتہا تک انسان کے باطن کے ہفت خواں کی تلاش و جستجو کا استعارہ ہے۔ اس کے 2 کردار ایک جہان معنی سمیٹے ہوئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کردار خود اپنی ارفع ذات کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ صلاح الدین پرویز کی کتابوں میں سبھی ساون اپنے ہندی زبان میں بھی شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کا مشہور ناول نمرتا تینوں زبانوں یعنی اردو، ہندی اور انگلش میں بھی شائع ہوا۔ دی وار جرنلز کی اشاعت بھی اردو کے علاوہ انگلش میں ہوئی ہے۔ صلاح الدین پرویز کی ان تمام کتابوں کے حوالے سے تنقیدی اسمبلاز مرتب حقانی القاسمی ایک جامع اور بہت وسیع کتاب ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان کے موقر ادیبوں کے عمدہ مضامین شامل ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے صلاح الدین پرویز کی حیات اور ادبی خدمات کے بہت سے پہلو روشن ہو سکتے ہیں۔ صلاح الدین پرویز فلم ساز، اسکرپٹ رائٹر اور گیت کار کی حیثیت سے بھی اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ آپ نے 3 فلمیں بنائی ہیں جن میں جنبش، یادوں کے موسم اور یادوں کے سفر شامل ہیں۔ آپ کی پہلی فلم جنبش ہے جو 1986 میں ریلیز ہوئی تھی۔ آپ کے ڈائریکشن میں بنی دوسری فلم کا نام ہے یادوں کے موسم، یہ فلم 1990 میں ریلیز ہوئی۔ صلاح الدین پرویز کے ڈائریکشن اور الاسلام انٹرنیشنل کے بینر تلے بنی آخری فلم کا نام تھا محبتوں کا سفر۔ اس فلم میں امریش پوری، ارونا ایرانی، شانتی پریا، رضا مراد جیسے مشہور اداکاروں نے اداکاری کی تھی۔ صلاح الدین پرویز کی ادبی خدمات کے پیش نظر اب تک انہیں بہت سارے اعزازات و انعامات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ صلاح الدین پرویز نے غالب کی غزلوں پر نظمیں لکھنی شروع کی اور ان کی آخری کتاب بنام غالب 2011 میں منظر عام پر آئی۔
اس کتاب کے ذریعے ایک نئے صلاح الدین پرویز کا جنم ہوا۔ اگر وہ کچھ دن اور باحیات رہتے تو ہمیں ان کے ذریعے کچھ اور شاہکار دیکھنے اور پڑھنے کو ملتے، لیکن قدرت کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے۔ آخرکار صلاح الدین پرویز کی زندگی کا سفر علی گڑھ میں آ کر ختم ہو گیا اور 27 اکتوبر 2011 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔